غوطہ پر روسی اور شامی طیاروں کی بمبارمنٹ کے نتیجے میں سوشل میڈیا پر بچوں کی کٹی پھٹی لاشوں کی تصاویر دیکھتے ہی زاہد نے اپنے خلوت خانے کا رخ کیا، مصلی بچھایا اور زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد طبیعت میں سکون پیدا ہوا تو خدا سے شکوے شکایات شروع کر دیں۔ پروردگار کشمیر کو رو لیا، افغانستان پر رو لیا، یمن 2 ٹکڑے ہوا اور لیبیا 3، عراق ویران ہوا اور اب حلب کے بعد شام کے غوطہ کو روتے ہیں۔ میں نے زاہد سے کہا کہ جب تک تم خود اپنی مدد نہیں کرو گے تو خدا تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے، تم شام کے مظلوموں کی داد رسی نہیں کر سکتے، ان سے ظلم دور نہیں کر سکتے، ان کے زخمیوں کی مرہم پٹی نہیں کر سکتے، ان کے بھوکوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، ان کے یتیم بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں پھیر سکتے، لیکن یہ سب کام تو تم یہاں کر سکتے ہو، یہاں ہی پاکستان میں یا آپ کے اپنے ملک میں، اپنے شہر میں۔ جاؤ کسی تھانے کچہری میں اور کسی مظلوم کی رپٹ درج کروانے میں اس کی مدد کر دو، اور پھر خدا سے کہو کہ اس کے بدلے میں کسی شامی مظلوم کی مدد کر دے۔ جاؤ کسی ہسپتال میں اور کسی بیمار اور پریشان حال کی مدد کر دو کہ اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، اور پھر خدا سے کہو کہ میری اس نیکی کے بدلے کسی شامی بچے کو زخمی ہونے سے بچا لے۔ جاؤ کسی چوراہے پر اور کسی مزدور کو پکڑ کر کھانا کھلا دو، اور پھر خدا سے کہو کہ میرے کسی بھوکے شامی بھائی کو کھانا کھلا دے کہ میں نے تیرے بندے کو کھانا کھلایا ہے۔ اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم اپنا کوئی گناہی ترک کر دو کہ جس کا واسطہ خدا کو دیکھ کر کہہ سکو کہ پروردگار یہ گناہ اس لیے چھوڑتا ہوں کہ اہل ایمان کی نصرت فرما، ان سے آزمائش اور جنگ و جدل کو دور کر اور ان میں باہمی محبت اور الفت پیدا فرما۔ اگر اپنا کوئی گناہ بھی نہ چھوڑ سکو تو کم از کم اتنا تو کر لو کہ درود ابراہیمی کو اپنا 24 گھنٹے کا وظیفہ بنا لو۔ اور رہی بات رونے کی تو بھائی احمد جاوید صاحب نے کیا خوب کہا تھا کہ آؤ اب حلب پر بھی رو لیتے ہیں کہ رونے کے بعد نیند اچھی آتی ہے۔ تو یہ رونا دھونا دراصل اپنے ہی سکون اور اچھی نیند کا ایک بہانہ ہے، اور اسے بڑے کمال کی نیکی سمجھ کے بیٹھے ہو۔ پیارے دوستو، اگر آج کا میسیج آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔